اچھا، 10th کلاس آپ کی جو ہے نا اردو جو ہے وہ جو سبجیکٹ ہے اس میں سب سے پہلے اگر ہم آپ دیکھیں جو آپ کا شامل نصاب اسباق ہیں ان میں سے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے حمد، ٹھیک ہے، حمد حفیظ جالندری صاحب کی حمد ہے، اور جو ہے وہ اس کے یہ حصہ نظم ہے، ٹھیک ہے، حصہ نظم. تو نظم سے سب سے پہلے آپ ایک پوائنٹ نظم کا یاد رکھ لیں کہ نظم سے مراد جو عام طور پہ نظم کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لڑی میں پرو دینا، ٹھیک ہے، لڑی میں پرو دینا. یعنی آپ لوگوں نے عموماً نوٹ کیا ہوگا ہم کوئی نظم پڑھتے ہیں تو وہ بالکل ایک جو ہے وہ منظم الفاظ، ایک طرح سے ایک طرح کے اس کے جو قافیہ ہے، ردیف ہے، یعنی اس کے آخری الفاظ بڑے جو ہے وہ یعنی ان کو ہم سر میں لہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو حصہ اسی طرح یہ نظم میں آ جاتا ہے. اب کچھ آپ کے اسباق آئیں گے حصہ نثر میں سے آئیں گے جو پیراگراف کی صورت میں جسے اقتباس کہتے ہیں. اقتباس اب اس لیے بتا رہی ہوں کئی دفعہ عبارت جو ہے وہ امتحان میں اقتباس استعمال ہوتا ہے تو لوگ اسٹوڈنٹس اکثر کنفیوز جاتے ہیں تو وہ پیراگراف کو ہی اقتباس کہتے ہیں. تو اس طرح یہاں پر اگر ہم بات کریں نا نظم کی تو نظم سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک لڑی میں پرو دینا، ٹھیک ہے، منظم طریقے سے جو ہے وہ اس میں شاعر اشعار کی صورت میں، ٹھیک ہے، اپنا جو بھی کلام ہے، اپنی جو بھی بات ہے وہ اشعار کی صورت میں کرتے ہیں. اب اسی طرح جو نثر آ جاتی ہے تو نثر میں عام بول چال کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم عام بات چیت کرتے ہیں نا تو اس طرح ہوتی ہے، لیکن نظم میں انہوں نے جو اشعار کی صورت میں جو ہے وہ ادب تخلیق ہوتا ہے. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے حمد، ٹھیک ہے. اب نظم تو کوئی سی بھی نظم ہو سکتی ہے نا، لیکن جب حمد کی بات آتی ہے تو حمد سے مراد یہ ہوتا ہے جو عام جو اس کی ایک اچھی پراپر اصطلاحی جو اگر ہم کہیں نا اس کا مفہوم تو وہ بنتا ہے کہ ایسی صنف سخن جس میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کی جائیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ان کی بزرگی بیان کی جائے، ٹھیک ہے. تو حمد اسے کہیں گے. یعنی اسے اگر عام الفاظ میں آپ کہیں تو آپ کہیں گے حمد ایسی نظم، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. یعنی نظمیہ شاعری، لیکن ہوگی نظمیہ شاعری لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بزرگی بیان ہوگی. اسی طرح جیسے ہم نعت ہے تو نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ذات اقدس پر جو ہے وہ شاعر حضرات جو ہے وہ قلم اٹھاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو حمد ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت سے شاعر تو لکھتے ہیں نا، لیکن جو آپ کی شامل نصاب سبق ہے حمد ہے تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ حفیظ جالندری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حفیظ جالندری صاحب کی لکھی ہوئی ہے. اور حفیظ جالندری صاحب ہم سب جو ہے وہ ایک جانتے ہیں کہ ہمارے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں. تو جو ہے وہ آپ سب سے پہلے اگر ہم شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک پوائنٹ آ گیا شاعر کا، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ جیسے ہم شروع میں اب حفیظ جالندری صاحب کا تعارف پڑھیں گے جو کہ ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں. آپ کے یہ دیکھیں بک میں اب حفیظ جالندری کا تعارف آیا ہوا ہے نا، تو حفیظ جالندری کا تعارف تو آپ نے کہنا شاعر کا تعارف ہم پڑھ رہے ہیں. جب بھی کوئی ادب اشعار کی صورت میں، نظم کی صورت میں، غزل کی صورت میں اس طرح یعنی ادب تخلیق ہوتا ہے تو اس کو لکھنے والے، اس کے رائٹر کو ہم کہتے ہیں شاعر. اور اگر کوئی جیسے ہم پڑھتے ہیں کچھ جیسے میں نے ابھی کہا ہے نثر کا، نثر کے جو ادب ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مصنف، ٹھیک ہے. تو یہ فرق لازمی، کیونکہ اب جب آپ لوگ 10th اسٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹس ہو تو آپ لوگوں کو مصنف اور شاعر کا پتہ ہونا چاہیے. جب آپ حصہ نثر میں سے جیسے کہ آپ نظریہ پاکستان کے چیپٹر کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نظریہ پاکستان کے اگر آپ ان کے رائٹر کے بارے میں بات کریں تو آپ کہیں گے کہ مصنف لکھتے ہیں یا مصنف کا تعارف ہم پڑھ رہے ہیں. تو جب ابھی حفیظ جالندری صاحب کا آئے گا اب جو ہے وہ آپ اس میں اچھا تعارف پڑھنا بہت سے لوگ اس کو تھوڑا لے لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ایک پوائنٹ یاد رہے کہ جو امتحانی نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں تو جو ہے وہ اس میں آپ کے پاس جو کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں جس کو عام طور پہ MCQs کہتے ہیں، ملٹیپل چوائس کوسچنز، تو وہ کافی اس حصے میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی شاعر کا اصل نام، تخلص جو ہے وہ ان کے کچھ اہم تصانیف، اس طرح کے کچھ نہ کچھ کوسچنز لازمی بنے ہوتے ہیں. تو حفیظ جالندری کی اگر ہم بات کریں، حفیظ جالندری اصل نام ان کا کیا ہے؟ محمد حفیظ، ٹھیک ہے، اور حفیظ ہی ان کا تخلص تھا. اب یہاں پہ کئی دفعہ اگر کوئی آ جائے نا سوال تو لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ شاید جالندری ان کا تخلص ہوگا، لیکن نہیں، یہ ان کی نسبت ہے، ٹھیک ہے نا، نسبت ہے. اب نسبت کیوں ہے؟ کیونکہ جالندھر میں وہ پیدا ہوئے تھے. تو جیسے ہم عموماً سنتے ہیں اچھا وہ فلاں لاہوری ہے، ٹھیک ہے، لاہور سے تعلق ہے، تو ایسے ایک ہوتا ہے نا ایک بن جاتی ہے نسبت، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس ہم اگر مطلب جو
مطلب جو ہے وہ جس بھی علاقے سے جس کا تعلق ہوتا ہے تو وہ عموماً ہم سنتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ اس کا بن جاتا ہے، ایک نسبت بن جاتی ہے، تو جالندری ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر بات کریں حمد کی، ٹھیک ہے، تو حمد میں سب سے پہلے ہمارے پاس شعر نمبر 1 ہے، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ اپنے اس پہلے شعر میں اب آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ شعر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اگر ہم اچھی طرح معنی یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے معنی اچھی طرح یاد رکھ لیں تو پھر ہمیں اس کی تشریح کرنے میں یا مفہوم جو ہے وہ بیان کرنے میں پھر ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اب فار ایگزامپل میں کہتی ہوں آئی ایم اے گرل، ٹھیک ہے، تو اگر شاید مجھے بھول جائے اس جملے کا مطلب، لیکن اگر میں کہوں گی آئی کا مطلب مجھے یاد ہوگا، ایم کا اس طرح گرل، سارے یہ ورڈ کے معنی یاد ہوں گے تو میں اس کا جملہ بنانے، اس کا معنی جو ہے وہ بنانے میں مجھے آسانی ہوگی۔ تو اسی طرح ہم اس کے اہم الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں اسی نے ایک حرف کن کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر ہم سنتے ہیں، کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، ٹھیک ہے نا، ہو جا، کن سے مراد کیا ہے، ہو جا، ٹھیک ہے، یعنی جو عام طور پہ یہ لفظ استعمال اس جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہوا ہے کہ ہم قرآن پاک میں بھی اس لفظ کی جو ہے وہ استعمال ہم نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، جو ہے وہ ظاہر سی بات ہمارے ذہن میں رہ گیا یہ لفظ کن فیکون، ٹھیک ہے۔ کن سے مراد ہو جا، یعنی یہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو ہے وہ تخلیق کی ہے ایک لفظ سے، ٹھیک ہے، یہ زمین و آسمان، یہ جو ہے وہ مکان و لا مکان، جو بھی، یعنی یہ جہاں وہ جہاں، دونوں بنے کیسے ہیں، ایک لفظ سے تخلیق ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہو جا تو وہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اگلا ہمارے پاس لفظ ہے عالم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ میں نے زبر جو لگائی ہے نا، تو اس سے آپ نے ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جیسا کہ اگر عالم لام پہ زبر ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا، ٹھیک ہے، لام پہ زبر ہے تو پھر مطلب ہے دنیا، اگر یہاں پہ زیر آ جاتی تو اس سے مراد کیا ہوتا، علم والا، ٹھیک ہے۔ تو اردو میں اس طرح کے الفاظ کی آپ نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا، کہ جو ہے وہ اگر زبر آ گیا عالم تو پھر کیا مراد ہے، دنیا، ٹھیک ہے۔ کہیں پر جو ہے وہ اگر زیر آ جائے تو آپ کہیں گے علم والا۔ اچھا، اب اس لفظ کے بعد آگے ہم کہتے ہیں کشاکش، ٹھیک ہے، کشاکش کہتے ہیں کھینچا تانی، ٹھیک ہے، کھینچا تانی۔ اب کشاکش کا جو ہے وہ لفظ کا مطلب ہے کہ کھینچا تانی، جیسے یعنی بہت زیادہ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ بہت زیادہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، اپنے آپ کی جو ہے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے ہر انسان کو اس دنیا میں اپنے آپ کی فکر ہے، اس طرح کی چیزیں، وہ پھر آگے جب میں تشریح کراؤں گی تو آپ کو اس کا پورا پوائنٹ سمجھ آ جائے گا، لیکن آپ نے معنی یاد رکھنا ہے کھینچا تانی۔ اچھا، اس کے بعد ہے صدا، صدائے ہے تو صدا سے ہے، سواد سے صدا ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا، آواز۔ اگر آ جاتا سین سے صدا تو اس کا کیا مطلب ہوتا، ہمیشہ، یہ بات یاد رہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم عام طور پہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسٹیک ہو جاتی ہے، یہ والا جہاں پہ سواد سے صدا آنا ہوتا ہے وہاں پہ سین سے لکھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کئی دفعہ جو ہم اپنے مختلف واٹس ایپ اسٹیٹس وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ دیکھتے ہیں نا، تو ان پہ بھی کئی دفعہ وہ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے ساتھ، تو اس پہ کافی زیادہ اس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہاؤ ہو، یعنی شور و غل، ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے ہاؤ ہو یعنی شور و غل، اور اسی طرح آگے عالم ہے تو وہ میں نے آپ کو اس کا معنی آلریڈی بتا دیا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ اگر ہم تشریح کی بات کریں تو ہمارے پاس ہے کہ جو ہے وہ جیسا کہ یہ کائنات ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف و تصنیف بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں شاعر کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو ایک ہے نا کن والا، وہ اس بارے میں بتا رہے کہ اس کائنات کی جو تخلیق ہے، یہ پورا جو عالم ہے، یہ پوری جو دنیا ہے، اس کی جو ہے وہ تخلیق کیسی ہوئی ہے، ایک حرف کن پر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو نفسا نفسی کا جو عالم ہے اور یہ جتنی چیزیں ہیں ساری، یہ جو ساری شور و غل ہے، یہ سب، اور اتنے سارے اس میں نظام بنا دیے، اتنی ساری چیزیں بنا دی ہیں کہ ہم اگر آپ خود کبھی سوچیں تو ہم اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک نقطے سے ہم شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن الجھنے جو ہے وہ شروع ہو جائیں ذہن میں، اور جو ہے وہ ہم الجھتے چلے جائیں، ہمیں کبھی اندازہ نہ ہو کہ ہم پوری طرح، یعنی اتنے نظام ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اتنے معاملات ہیں کہ ہاں ایک جو ہے وہ انسانی ذہن جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ نہ سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ ان تمام معاملات کو یا ان کی جو باریکیاں ہیں ان کو کبھی جو ہے وہ پوری طرح سے کبھی بھی نہیں بیان کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم چلیں گے ہمارے اپنے نیکسٹ شعر کی طرف۔